یرمیہ 40 باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اس کے بعد کہ جلداروں کے سردار نبوزردان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا، جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یروشلم اور یہودا کے تھے، جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے۔ اور جلداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اس سے کہا کہ خداوند تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی۔ سو خداوند نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا، کیونکہ تم لوگوں نے خداوند کا گناہ کیا اور اس کی نہیں سنی، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا۔ اور دیکھ، آج میں تجھے ان ہتھکڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل، اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا، اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں برا لگے تو یہیں رہے۔ تمام ملک تیرے سامنے ہے، جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا۔ وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا، تو جدلیہ بن اخیقام بن صافن کے پاس، جسے شاہ بابل نے یہودا کے شہروں کا حاکم کیا ہے، چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہ، ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا۔ اور جلداروں کے سردار نے اسے خوراک اور انعام دے کر رخصت کیا۔ تب یرمیہ جدلیہ بن اخیقام کے پاس مصپا میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان میں جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا۔ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخیقام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے، تو اسماعیل بن نتنیاہ اور یوحنان اور یونتن بنی فری اور سرایہ بن تنخومت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن ماکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصپا میں آئے۔ اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو، میں تو اس لیے مصپا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں، پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو، اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی عمون اور ادوم اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودا کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے، تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے لوٹے، اور یہودا کے ملک میں مصپا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور میں اور تابستانی میوے کثرت سے جمع کیے۔ اور یوحنان بن فری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصپا میں جدلیہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، کیا تو جانتا ہے کہ بنی عمون کے بادشاہ بالیس نے اسماعیل بن نتنیاہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے؟ پر جدلیہ بن اخیقام نے ان کا یقین نہ کیا، اور یوحنان بن فریح نے مصپا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا
کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل کروں اور اس کو کوئی نہ جانے گا۔ وہ کیوں تجھے قتل کرے اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پرانگتا کیے جائیں اور یہودا کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں۔ پر جدلیہ بن اخیقام نے یوحنان بن فری سے کہا، تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے۔ یرمیہ 41 باب۔ اور 7ویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن الیسمہ جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا، 10 آدمی ساتھ لے کر جدلیہ بن اخیقام کے پاس مصفا میں آیا، اور انہوں نے وہاں مصفا میں مل کر کھانا کھایا۔ تب اسماعیل بن نتنیہ ان 10 آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا، اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو، جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا، تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا۔ اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ساتھ مصفا میں تھے اور کسدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا۔ اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی، تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامریا سے کچھ لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے، داڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور ہدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزاریں۔ اور اسماعیل بن نتنیہ مصفا سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخیقام کے پاس چلو۔ اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا۔ پر ان میں سے 10 آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کر، کیونکہ ہمارے گیہوں اور جو اور تیل اور شہد کے ذخیرے کھیتوں میں پوشیدہ ہیں۔ سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا۔ اور وہ حوض جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلیہ کے ساتھ قتل کیا، وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل باشا کے ڈر سے بنایا تھا۔ اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ تب اسماعیل سب باقی لوگوں کو، یعنی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مصفا میں رہتے تھے، جن کو جلداروں کے سردار نبوزردان نے جدلیہ بن اخیقام کے سپرد کیا تھا، اسیر کر کے لے گیا۔ اسماعیل بن نتنیہ ان کو اسیر کر کے روانہ ہوا کہ پار ہو کر بنی عمون میں جا پہنچے۔ لیکن جب یوحنان بن کریک نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیہ کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا، تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جبون کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یوحنان بن کری کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مصفا سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یوحنان بن کری کے پاس واپس آئے۔ پر اسماعیل بن نتنیہ 8 آدمیوں کے ساتھ یوحنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی عمون کی طرف چلا گیا، اور یوحنان بن کری اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی ماندہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیہ جدلیہ بن اخیقام کو قتل کرنے کے بعد مصفا سے لے گیا تھا، یعنی جنگی مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور خواجہ سراؤں کو جن کو وہ جبون سے واپس لایا تھا۔ اور وہ روانہ ہوئے اور سرائی
حاکم خام میں جو بیت اللحم کے نزدیک ہے آ رہے ہیں تاکہ مصر کو جائیں، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈریں، اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیہ نے جتلیہ بن اخیقام کو، جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا، قتل کر ڈالا۔ یرمیہ 42 باب۔ تب سب فوجی سردار اور یوحنان بن قری اور یزنیہ بن ہوشیہ اور ادنا و اعلیٰ سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں سے چند ہی رہ گئے ہیں، ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداوند خدا سے ہمارے لیے، ہاں اس تمام بقیے کے لیے دعا کر، تاکہ خداوند تیرا خدا ہم کو وہ راہ جس میں ہم چلیں اور وہ کام جو ہم کریں بتلا دے۔ تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا، میں نے سن لیا، دیکھو اب میں خداوند تمہارے خدا سے تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا، اور جو جواب خداوند تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا، میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا۔ اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو، خواہ بھلا معلوم ہو خواہ برا، ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانیں گے، تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری کریں تو ہمارا بھلا ہو۔ اب 10 دن کے بعد یوں ہوا کہ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے یوحنان بن قری اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا والا سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تمہاری درخواست پیش کروں، یوں فرماتا ہے، اگر تم اس ملک میں ٹھہرے رہو گے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا، اور اکھاڑوں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی ہے باز آیا۔ شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو، خداوند فرماتا ہے، اس سے نہ ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور میں تم پر رحم کروں گا تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے، اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے، جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ ترہی کی آواز سنیں گے، نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے، اور ہم تو وہیں بسیں گے، تو اے یہودا کے باقی لوگو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی، اور وہ کال جس سے تم ہراساں ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گا، اور تم وہیں مرو گے۔ بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہیں، تلوار اور کال اور وبا سے مریں گے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میرا قہر و غضب یروشلم کے باشندوں پر نازل ہوا، اسی طرح میرا قہر تم پر بھی جب تم مصر میں داخل ہوگے نازل ہوگا، اور تم لعنت و خیرت اور طعن و تشنیع کا باعث ہوگے، اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھو گے۔ اے یہودا کے باقی ماندہ لوگو، خداوند نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ، یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے، فی الحقیقت تم نے اپنی جانوں کو فریب دیا ہے،
کیونکہ تم نے مجھ کو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہہ کر بھیجا کہ تم خداوند ہمارے خدا سے ہمارے لیے دعا کر، اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے ہم پر ظاہر کر، اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے، تو بھی تم نے خداوند اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نہیں مانا۔ اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور رہنا چاہتے ہو تلوار اور کال اور وبا سے مرو گے۔ یرمیہ 43 باب۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھیں، یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا، تو عزریہ بن ہوشیہ اور یوحنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیریہ تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں۔ پس یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں رہیں نہ مانا۔ پر یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے سب باقی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے ساتھ لیا، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں، اور جس کسی کو جلداروں کے سردار نبوزردان نے جتلیہ بن اہیکام بن صافن کے ساتھ چھوڑا تھا، اور یرمیہ نبی اور باروک بن نیریہ کو ساتھ لیا، اور وہ ملک مصر میں آئے، کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا۔ بس وہ تخفخیس میں پہنچے۔ تب خداوند کا کلام تخفخیس میں یرمیہ پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فرعون کے محل کے مدخل پر جو تخفخیس میں ہے بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا، اور ان سے کہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنصر کو بلاؤں گا، اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا، اور وہ ان پر اپنا قالین بچھائے گا، اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا، اور جو موت کے لیے ہیں موت کے، اور جو اسیری کے لیے ہیں اسیری کے، اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا۔ اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا۔ اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہے توڑے گا، اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔ یرمیہ 44 باب۔ وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقہ اور تخفخیس اور نوف اور پتروس میں بستے تھے یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یروشلم پر اور یہودا کے سب شہروں پر لایا ہوں دیکھی، اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہے، اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غضبناک کرنے کو کی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا،
ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ اور اب رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مردوزن اور طفل و شیرخوار کاٹ ڈالے جائیں، اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے، کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غضبناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روی زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت و ملامت کا باعث بنو۔ کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو؟ وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے، اور میری شریعت و آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف سیاہ کاری پر آمادہ ہو گیا تاکہ تم یہودا کو نیست کرو، تاکہ تمام یہودا کو نیست کروں، اور میں یہودا کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا، اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے۔ وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، ان کے ادنا والا نابود ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے، اور لعنت و خیرت اور طعن و تشنیع کا باعث ہوں گے۔ اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یروشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے۔ بس یہودا کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا کہ وہ یہودا کی سرزمین میں واپس آئیں، جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتاق ہیں، کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا۔ تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھیں، ایک بڑی جماعت، یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں پطروس میں جا بسے تھے، یرمیہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے؟ تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں، یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا، کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمرہ نے رویت کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں جلایا، خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا
بس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گنہگار ٹھہرے، اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔ اور یرمیاہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا۔ بس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو۔ اس لیے اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں بستے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو، خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہیں زندہ خداوند خدا کی قسم، دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگراں ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست ہو جائیں گے، اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودا کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے، اور یہودا کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی، اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون خوفرا کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکدنصر کے حوالے کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ یرمیاہ 45 باب۔ شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جب باروک بن نیریہ یرمیاہ کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا تو یرمیاہ نے اس سے کہا، اے باروک، خداوند اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خداوند نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا، میں کرہاتے کرہاتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا۔ تو اس سے یوں کہنا کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ اس تمام ملک میں جو کچھ میں نے بنایا گرا دوں گا، اور جو کچھ میں نے لگایا اکھاڑ پھینکوں گا۔ اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا، لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا۔ یرمیاہ 46 باب۔ خداوند کا کلام جو یرمیاہ نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا، مصر کی بابت، شاہ فرعون نکوہ کی فوج کی بابت جو دریائے فرات کے کنارے پر کرمکیس میں تھی، جس کو شاہ بابل نبوکدنصر نے شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں شکست دی۔ سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ، گھوڑوں پر ساز لگاؤ، اے سوارو تم سوار ہو اور خود پہن کر نکلو، نیزوں کو سیکل کرو، بختر پہنو، میں ان کو گھبرائے ہوئے
کیوں دیکھتا ہوں؟ وہ پلٹ گئے، ان کے بہادروں نے شکست کھائی، وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے کیونکہ چاروں طرف خوف ہے۔ خداوند فرماتا ہے، نہ سبکپا بھاگنے پائے گا، نہ بہادر بچ نکلے گا۔ شمال میں دریائے فرات کے کنارے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانند بڑھا چلا آتا ہے، جس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے؟ مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا، میں شہروں کو اور ان کے باشندوں کو نیست کر دوں گا۔ گھوڑے براختگا ہوں، رتھ ہوا ہو جائیں، اور کوش و پوت کے بہادر جو سپر بردار ہیں، اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں ماہر ہیں نکلیں، کیونکہ یہ خداوند رب الافواج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے، تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے۔ بس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور ان کے خون سے مست ہوگی، کیونکہ رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے۔ ایک کنواری دختر مصر، جلحاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالے سے معمور ہو گئی، کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے۔ وہ کلام جو خداوند نے یرمیہ نبی کو شاہ بابل نبوکدنصر کے آنے اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا۔ مصر میں آشکارا کرو، مجدال میں اشتہار دو، ہاں نوف اور تفخیس میں منادی کرو، کہو کہ اپنے آپ کو تیار کر رو، کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف کھائی جاتی ہے۔ تیرے بہادر کیوں بھاگ گئے؟ وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ خداوند نے ان کو گرا دیا، اس نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ ہاں وہ ایک دوسرے پر گر پڑے اور انہوں نے کہا، اٹھو، ہم مہلک تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں اور اپنے وطن کو پھر جائیں۔ اور وہاں چلائے کہ شاہ مصر فرعون برباد ہوا، اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا۔ وہ بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، جیسا تبور پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کے کنارے ہے، ویسا ہی وہ آئے گا۔ اے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے، اسیری میں جانے کا سامان کر، کیونکہ نوف ویران اور بھسم ہوگا، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا۔ مصر نہایت خوبصورت بچیا ہے، لیکن شمال سے تباہی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی۔ اس کے مستور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچھڑوں کی مانند ہیں، پر وہ بھی روگردان ہوئے، وہ اکٹھے بھاگے، وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ وہ سانپ کی مانند چلچلائے گی، کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہاڑے لے کر لکڑہاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے اور اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے، اگرچہ وہ ایسا گھنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ دختر مصر رسوا ہوگی، وہ شمالی لوگوں کے حوالے کی جائے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دیکھ میں آمون نوحو اور فرعون اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو، یعنی فرعون اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، سزا دوں گا،
اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکدنضر اور اس کے ملازموں کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسے اگلے دنوں میں تھی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں نے تجھے ہانک دیا نیست و نابود کروں، تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ یرمیہ 47 باب۔ خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطینیوں کی بابت نازل ہوا، اس سے بیشتر کہ فرعون نے غزہ کو فتح کیا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمال سے پانی چڑھیں گے اور سیلاب کی طرح ہوں گے، اور ملک پر اور سب پر جو اس میں ہے، شہر پر اور اس کے باشندوں پر بہہ نکلے گا۔ اس وقت لوگ چلائیں گے اور ملک کے سب باشندے نالہ کریں گے۔ اس کے طاقتور گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ کی آواز سے، اس کے رتھوں کے ریلے اور اس کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سے باپ کمزوری کے باعث اپنے بچوں کی طرف لوٹ کر نہ دیکھیں گے۔ یہ اس دن کے سبب سے ہوگا جو آتا ہے، کہ سب فلسطینیوں کو غارت کرے، اور سور اور سیدا سے ہر مددگار کو جو باقی رہ گیا ہے نیست کرے، کیونکہ خداوند فلسطینیوں کو یعنی کفتور کے جزیرے کے باقی لوگوں کو غارت کرے گا۔ غزہ پر چندلاپن آیا ہے، اسکلون اپنی وادی کے بقیے سمیت نیست کیا گیا۔ تو کب تک اپنے آپ کو کاٹتا جائے گا؟ اے خداوند کی تلوار، تو کب تک نہ ٹھہرے گی؟ تو چل اپنے غلاف میں آرام لے اور ساکن ہو، وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ جبکہ خداوند نے اسکلون اور سمندر کے ساحل کے خلاف اسے حکم دیا ہے، اس نے اسے وہاں مقرر کیا ہے۔ یرمیہ 48 باب۔ موآب کی بابت رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا، کریاتم رسوا ہوا اور لے لیا گیا، مسجاب خجل اور پست ہو گیا۔ اب موآب کی تعریف نہ ہوگی۔ حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے۔ اے مدین، تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، تلوار تیرا پیچھا کرے گی۔ ہورونائم میں چیخ و پکار، ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی۔ موآب برباد ہوا، اس کے بچوں کے نوحے کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ لوحیت کی چڑھائی پر آہ و نالہ کرتے ہوئے چڑھیں گے۔ یقیناً ہورونائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں، بھاگو اپنی جان بچاؤ، اور بیابان میں رتمے کے درخت کی مانند ہو جاؤ۔ اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا، اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموز اپنے کاہنوں اور عمرہ سمیت اسیر ہو کر جائے گا، اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا، اور کوئی شہر نہ بچے گا۔ وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ موآب کو پر لگا دو تاکہ اڑ جائے، کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔
جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو۔ موآب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ طے نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں اونڈھیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اونڈھیلنے والوں کو اپنے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ تب موآب کموز سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیت ایل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں؟ موآب غارت ہوا، اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے، نزدیک ہے کہ موآب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے۔ اے اس کے ارد گرد والو، سب اس پر افسوس کرو، اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا۔ اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے، اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ، کیونکہ موآب کا غارت گر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے قلعوں کو توڑ ڈالا۔ اے ایروئیر کے رہنے والی، تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر، بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے۔ موآب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا، تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ، ارنون میں اشتہار دو کہ موآب غارت ہو گیا، اور کہ صحرا کی اطراف پر، حولون پر اور یہسا پر اور مفحت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبلاتائم پر اور کریتائم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریوت پر اور بصرا اور ملک موآب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ موآب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے تم اس کو مدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا۔ موآب اپنی کیل میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا ہے تو سر ہلاتا تھا؟ اے موآب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے موآب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر، میں اس کا قہر جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا، اس لیے میں موآب کے لیے واویلا کروں گا، ہاں سارے موآب کے لیے میں زار زار روں گا، کیرے ہرز کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اے سبما کی طاق میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روں گا، تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئیں۔ غارت کر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور موآب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں باقی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی للکار کر نہ لتاڑے گا، ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کا ایلیالا اور یعز تک اور سگر سے ہورونائم تک
اجلس شلیشیہ تک بلند کرتے ہوئے، کیوں کر نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، مواب میں سے نیست کروں گا۔ بس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیرے ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سرمنڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے بازاروں پر بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی، مواب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری۔ بس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچے کے دل کی طرح ہوں گے، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے، اے ساکن مواب، خداوند فرماتا ہے۔ جو کوئی دہشت سے بھاگے گھڑے میں گھرے گا، اور جو گھڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر، ہاں مواب پر ان کی سیاست کا برس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ جو بھاگے سو حسبون کے سائے تلے بیتاب کھڑے ہیں، پر حسبون سے آگ اور سیحون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا، اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاندی کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر، اے مواب، کموس کے لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں۔ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی۔ یرمیہ 49 باب۔ بنی امون کی بابت، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں؟ پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کروں گا، اور وہ کھنڈر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی۔ تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اے حسبون واویلا کر کہ ای برباد کی گئی، اے ربا کی بیٹیوں چلاؤ اور ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرو، اور احاطوں میں ادھر ادھر دوڑو، کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کاہن اور امرا بھی ساتھ جائیں گے۔ تو کیوں وادیوں پر فخر کرتی ہے؟ تیری وادی سیراب ہے۔ اے برگشتہ بیٹی، تو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون مجھ تک آ سکتا ہے۔ دیکھ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، میں تیرے سب ارد گرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک آگے ہانکا جائے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو آوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے، مگر اس کے بعد میں بنی امون کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ ادوم کی بابت، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں ہرد مطلق نہ رہی؟ کیا عاقلوں کی مصلحت جاتی رہی؟
کیا ان کی عقل اڑ گئی؟ اے ددان کے باشندوں بھاگو، لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو، کیونکہ میں انتقام کے وقت ان پر عیسو کی سی مصیبت لاؤں گا۔ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے؟ پر میں عیسو کو بالکل ننگا کروں گا، اس کے پوشیدہ مکانوں کو بے پردہ کر دوں گا، وہ چھپ نہ سکے، اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے، اور وہ نہ رہے گا۔ تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ، میں ان کو زندہ رکھوں گا، اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جو سزا وار نہ تھے کہ پیالہ پئیں، انہوں نے خوب پیا، کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا؟ تو بے سزا نہ چھوٹے گا، بلکہ یقیناً اس میں سے پیے گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ بصرہ جائی خیرت اور ملامت اور ویرانی اور لعنت ہوگا، اور اس کے سب شہر ابدالآباد ویران رہیں گے۔ میں نے خداوند سے ایک خبر سنی ہے، بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو، کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان ذلیل کیا۔ تیری خیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور ادوم بھی جائی خیرت ہوگا، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا۔ جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گئے، اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا، نہ آدمزاد وہاں سکونت کرے گا، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کر دوں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے؟ بس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو۔ ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گھرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔ دیکھ وہ چڑھ آئے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا، اور بصرہ کے خلاف بازو پھیلائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچے کے دل کی مانند ہوگا۔ دمشق کی بابت حمات اور ارفاد شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی، وہ پگھل گئے۔ سمندر نے جنبش کھائی، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دمشق کا زور ٹوٹ گیا، اس نے بھاگنے کے لیے منہ پھیرا، اور تھر تھراہٹ نے اسے آ لیا۔ زچے کے سے رنج و درد نے اسے آ پکڑا۔ یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا، سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گھر جائیں گے۔ یقیناً ہورنائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں، بھاگو اپنی جان بچاؤ، اور بیابان میں رتمے کے درخت کی مانند ہو جاؤ۔ اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا، اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموز اپنے کاہنوں اور عمرہ سمیت اسیر ہو کر جائے گا، اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا، اور کوئی شہر نہ بچے گا۔
وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ موآب کو پر لگا دو تاکہ اڑ جائے، کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔ جو خداوند کا کام بے پروائی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو۔ موآب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ طے نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈھیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں انڈھیلنے والوں کو اپنے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنچور کریں۔ تب موآب کموز سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیت ایل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں؟ موآب غارت ہوا، اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے، نزدیک ہے کہ موآب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے۔ اے اس کے ارد گرد والو، سب اس پر افسوس کرو، اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا۔ اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے، اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ، کیونکہ موآب کا غارت گر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے قلعوں کو توڑ ڈالا۔ اے ایروئیر کے رہنے والی، تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر، بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے۔ موآب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا، تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ، ارنون میں اشتہار دو کہ موآب غارت ہو گیا۔ اور کہ صحرا کی اطراف پر، حولون پر اور یحسہ پر اور مفحت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبلاتائم پر اور کریتائم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریوت پر اور بصرہ اور ملک موآب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ موآب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے تم اس کو مدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا۔ موآب اپنی کیل میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا ہے تو سر ہلاتا تھا؟ اے موآب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے موآب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر، میں اس کا قہر جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا، اس لیے میں موآب کے لیے واویلا کروں گا، ہاں سارے موآب کے لیے میں زار زار روؤں گا، کیرے ہرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اے سبما کی طاق میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روؤں گا، تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئیں۔ غارت گر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور موآب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں باقی نہیں چھوڑی، اب کوئی للکار کر نہ لتاڑے گا
ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کا ایلیالا اور یعز تک اور سگر سے ہورونائم تک اجلس شلیشیہ تک بلند کرتے ہوئے، کیوں کر نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، مواب میں سے نیست کروں گا۔ بس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیرے ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سرمنڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے بازاروں پر بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی۔ مواب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری۔ بس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچے کے دل کی طرح ہوں گے، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے، اے ساکن مواب، خداوند فرماتا ہے۔ جو کوئی دہشت سے بھاگے گھڑے میں گھرے گا، اور جو گھڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر، ہاں مواب پر ان کی سیاست کا برس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ جو بھاگے سو حسبون کے سائے تلے بیتاب کھڑے ہیں، پر حسبون سے آگ اور سیحون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا، اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاندی کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر، اے مواب، کموس کے لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں۔ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی۔ یرمیہ 49 باب۔ بنی عمون کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں؟ پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں بنی عمون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کروں گا، اور وہ کھنڈر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی۔ تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اے حسبون واویلا کر کہ ای برباد کی گئی، اے ربا کی بیٹیوں چلاؤ اور ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرو، اور احاطوں میں ادھر ادھر دوڑو، کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کاہن اور امرا بھی ساتھ جائیں گے۔ تو کیوں وادیوں پر فخر کرتی ہے؟ تیری وادی سیراب ہے۔ اے برگشتہ بیٹی، تو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون مجھ تک آ سکتا ہے۔ دیکھ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، میں تیرے سب ارد گرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک آگے ہانکا جائے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو آوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے، مگر اس کے بعد میں بنی عمون کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔
خداوند فرماتا ہے۔ ادوم کی بابت رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں ہرد مطلق نہ رہی، کیا عاقلوں کی مصلحت جاتی رہی، کیا ان کی عقل اڑ گئی؟ اے ددان کے باشندوں بھاگو، لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو، کیونکہ میں انتقام کے وقت ان پر عیسو کی سی مصیبت لاؤں گا۔ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے؟ پر میں عیسو کو بالکل ننگا کروں گا، اس کے پوشیدہ مکانوں کو بے پردہ کر دوں گا، وہ چھپ نہ سکے، اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے، اور وہ نہ رہے گا۔ تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ، میں ان کو زندہ رکھوں گا، اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جو سزا وار نہ تھے کہ پیالہ پئیں، انہوں نے خوب پیا، کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا؟ تو بے سزا نہ چھوٹے گا، بلکہ یقیناً اس میں سے پیے گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ بصرہ جائے خیرت اور ملامت اور ویرانی اور لعنت ہوگا، اور اس کے سب شہر ابدالآباد ویران رہیں گے۔ میں نے خداوند سے ایک خبر سنی ہے، بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو، کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان ذلیل کیا۔ تیری خیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور ادوم بھی جائی خیرت ہوگا، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا، اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا۔ جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گئے، اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا، نہ آدمزاد وہاں سکونت کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کر دوں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے؟ پس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو۔ ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گھرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔ دیکھ وہ چڑھ آئے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا، اور بصرہ کے خلاف بازو پھیلائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچے کے دل کی مانند ہوگا۔ دمشق کی بابت حمات اور ارفاد شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی، وہ پگھل گئے۔ سمندر نے جنبش کھائی، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دمشق کا زور ٹوٹ گیا، اس نے بھاگنے کے لیے منہ پھیرا، اور تھر تھراہٹ نے اسے آ لیا۔ زچے کے سے رنج و درد نے اسے آ پکڑا۔ یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا، سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گھر جائیں گے۔